بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ناظرین یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج آپ کو ہم وفاقی محکمہ یعنی وفاق کے زیر انتظام جو ڈپارٹمنٹ ہے ان میں اور صوبائی محکمہ اور صوبے کے انتظام جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں جاب کی اپلائی کے طریقہ کار اور میرٹ اور کوٹا کے بارے میں بتائیں گے کہ میرٹ کیا ہوتا ہے اور کوٹا کیا ہوتا ہے، اور وفاقی و صوبائی حکومتوں میں جو اپلائی کی جاتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے آج ہم وفاقی محکمہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ریلیجیس افیئرز میں کچھ اسامی آئی ہوئی ہے، یعنی وزارت مذہبی امور۔ وزارت مذہبی امور میں کچھ پوسٹ آئی ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک وفاقی محکمہ ہے، یعنی یہ زیر انتظام ہوتا ہے اسلام آباد کے۔ اس کا صوبے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈائریکٹلی اسلام آباد سے زیر انتظام ہوتا ہے، اپلائی بھی وہاں کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جہاں پر بھی اپلائی کریں، یا وفاقی ہو یا صوبائی، تو آپ نے سب سے پہلے جس چیز پر غور کرنی ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ تمام شرائط پر ان کے پورے اترتے ہو، تو پھر اس کے بعد آپ اپلائی کریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم وفاقی محکمہ ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کے صوبے کا، یعنی آپ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے، مثال کے طور پر کے پی کے سے میں تعلق رکھتا ہوں، خیبر پختونخوا سے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوٹا کتنا ہے، یعنی صوبے کا حصہ کتنا ہے، تو پھر آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کے پی کے کا کوٹا نہ بھی ہو تو پھر آپ میرٹ میں دیکھیں گے۔ میرٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں آپ پورے پاکستان سے وفاق کے جو انتظام ہو، وفاقی محکمہ میں میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ صوبائی میں آپ پورے صوبے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں میرٹ ایک پوسٹ ہے جو پورے پاکستان کے تمام صوبوں سے، پاکستان کے تمام سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایک جو پوسٹ ہے اس میں وہ کے پی کے کا ہے، کس چیز کے لیے، اسسٹنٹ کے لیے۔ تو یہ میرٹ میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کے پی کے میں بھی۔ دوسری بات کہ آپ نے اپنی تعلیمی قابلیت دیکھنی ہے کہ کتنی، اس میں آپ دیکھیں کہ گریجویٹ یعنی بی اے جن لوگوں نے کی ہے، یا بی ایس سی ہو یا بی اے ہو، جو بھی ہو، وہ سائنس ہو یا آرٹس ہو، وہ کے لیے اہلیت رکھتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے جو دوسری شرط لگی 6 ویکس بیسک آئی ٹی ٹریننگ، تو وہ جاب کے بعد آپ کو وہ ٹریننگ دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس اسامی کے لیے ہے تو اس میں ایج کتنی ہے، عمر، آپ کی عمر 18 سے 28 سال تک ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر آپ نے نیچے آپ نے جانا ہے، ادھر دیکھنا ہے کہ اس میں ایج حکومت کی طرف سے جو دیا گیا ہے، اگر اس میں کچھ نرمی ہو سکتی ہے تو ٹھیک، کتنے ہو سکتی ہے، 2 سال 3 سال، اور اگر نہیں ایج فکس لی ہے کہ 18 سے 28 سال تک، تو آپ عمر اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے تعلیم میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن کی شرط تو نہیں رکھی گئی ہے، اگر رکھی گئی ہے تو آپ اس پر پورے اترتے ہو۔ آپ دیکھیں ان اسامیوں میں گریجویٹ، انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے، انٹرمیڈیٹ ایف اے، اور میٹرک یعنی ایس ایس سی کی شرط ہے، اس میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ فرسٹ ڈویژن ہو یا سیکنڈ ڈویژن۔ اس طرح جن اسامیوں میں، جن پوسٹ میں فرسٹ سیکنڈ کی شرط رکھی گئی تو پھر آپ لازمی ان پر پورے اترتے ہو، ورنہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے اپلائی کی تھی ان کا ریپلائی نہیں آیا، یا ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا، تو کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو فرسٹ سیکنڈ ڈویژن کا مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر ایج کا مسئلہ ہوتا ہے، یا تیسری چیز جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتی ہے، جو اس میں تو نہیں دی گئی ہے، لیکن جن پوسٹ میں ایکسپیرینس لکھا ہوتا ہے تو آپ کا تجربہ جو ہے، اگر اس کے لیے آپ ان شرائط میں تجربہ آپ کا پورا نہ ہو تو پھر بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے عمر یعنی ایج ہو گیا، تعلیمی شرط ہو گئی،
چھوٹا ہوگا یہ سب چیزیں. اس کے علاوہ ایک ہے بعض پوسٹ میں لکھی ہوتی ہے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ یا کمپیوٹر نالج ایک ہوتی ہے ترجیح دی جائے گی, تو اس کے لیے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ترجیحاً جن لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے جو کمپیوٹر نالج رکھتے ہو تو وہ ترجیحاً ہوتے ہیں, لیکن جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹائپنگ آپ کی سپیڈ اتنی ہونی چاہیے, تو پھر لازمی وہ ٹائپنگ ٹیسٹ لیتے ہیں, ان کو بھی ذہن میں رکھے. اچھا جی, ان تمام چیزوں کو شرائط کو پورا اترنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت اس کے لیے بی اے اسسٹنٹ ہے, اسٹینوٹائپسٹ ہے, یو ڈی سی ہے, ڈی سی ہے. یو ڈی سی کا مطلب ہے اپر ڈویژن کلرک اور ایل ڈی سی کا مطلب ہے لوور ڈویژن کلرک. تو ان تمام چیزوں میں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں میرٹ ہے, ایک پوسٹ ہے, آپ اپلائی پورے پاکستان سے اس ایک پوسٹ کے لیے تمام صوبے کر سکتے ہیں. اس میں کے پی کے کا کوٹا بھی اور میرٹ میں آپ جس کے لیے کرنا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اینی ویئر ان پاکستان اس میں لکھے پریزنٹ پلیس آف پوسٹنگ لاہور, ملتان, پشاور, کہیں بھی جگہ پر آپ کی وفاق کے جو زیر انتظام پوسٹیں ہوتی ہے تو ان میں آپ کی پوسٹنگ پاکستان میں کسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب ان سب چیزوں پر اگر آپ پورے اترتے ہیں تو آپ اپلائی کر لیں گے, لیکن ایک بات پھر ذہن میں رکھیں کہ آخری تاریخ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لاسٹ ڈیٹ جو بھی ہو اس تک آپ نے کاغذات جو ہے اگر وہ ڈاک پر ڈاک خانے کے ذریعے سی ٹی ایس, پی ٹی ایس جو بھی ہو, جو بھی ڈاکومنٹس ہو, جو بھی اپلائی ہو, ڈاک کے ذریعے بھیجنے ہو تو اس تاریخ تک لازمی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا ہے, یعنی اس تاریخ تک اپنے کاغذات آپ نے جمع کرنے ہوں گے. اور اگر آن لائن اپلائی ہے تو آن لائن بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ لاسٹ ڈیٹ تک آپ نے اپلائی کر دینی ہے تاکہ آپ کے کاغذات صحیح ٹائم پر پہنچ سکے اور آپ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ ریجیکٹ کر دے. تو پھر ان تمام لازمات اور ان پوسٹوں کو ان شرائط پر پورا اترنے کے بعد آپ جائیے کہ دیکھیں کہ یہ ڈاک پر یہ کاغذات مانگ رہے ہیں یا آن لائن ہے. جیسے کہ اس اشتہار میں ہے کینڈیڈیٹ شیل اپلائی آن لائن بائی وزٹنگ دا لنک 15 days. یہ تو آن لائن اپلائی اس ویب سائٹ جو وزارت مذہبی امور کی ہے اس پر آن لائن ہے, تو آپ آن لائن اپلائی اس صورت میں کر سکتے ہیں. ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے, تجاویز بھی دے, کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی کرے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے یوٹیوب چینل نیاز جنید کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ والسلام.